اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ ماں باپ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ان جیسا لاڈ، پیار اور خلوص دنیا جہاں میں کسی اور سے نہیں ملتا۔ کسی شجر سایہ دار کی طرح اپنا سایہ ہم پر کیے رکھتے ہیں۔ خود کڑی دھوپ برداشت کر کے ہمارے لیے ٹھنڈک اور سکون کا باعث بنتے ہیں، مگر یہی ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد کی زندگی میں ایک ایسا خلا چھوڑ جاتے ہیں جسے کبھی بھی کوئی بھی پر نہیں کر سکتا۔ ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ زندگی کس کا نام ہے، کس قدر اذیتیں زندگی دیتی ہے اور مبتلا آزمائش رکھتی ہے۔ میرا نام بانو ہے۔ ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد میں اپنے اکلوتے بھائی کے پاس رہتی تھی۔ بھائی تو محافظ ہوتے ہیں، بہنوں کا مان رکھتے ہیں، لیکن میں اپنے بھائی کی ان ساری شفقتوں اور محبت سے محروم رہی۔ میرا بھائی ہمیشہ میری بھابھی کی بات مانتا تھا، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوتی تھی، اور ہر بار کسی معاملے پر جب مجھے غلط ٹھہرایا جاتا تو خاموشی سے بھائی کے رشتے سے جڑے سارے مان ٹوٹ جاتے تھے۔ بھائی ہمیشہ بھابھی کی زبان بولتا تھا۔ نئے رشتے بن جائیں تو پرانے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ میں بھی بوجھ بن کر ہی رہ گئی تھی۔ بھابھی مجھے بھائی کے سامنے مارتی پیٹتی تب بھی وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ بانو کی ہی غلطی ہوگی، ورنہ میری بیوی کہاں کچھ غلط کر سکتی ہے، اور اسی بات میں وہ غلط پر غلط کرتی گئی۔ جب اس طرح کی چوٹ مل جائے تو انسان سرکش مزاج ہو جاتا ہے۔ جب میں جوان ہوئی تو ان کے گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ بھابھی تو سارا دن فون سے کان لگائے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی، اور میں کڑی دھوپ میں کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو میں سسک کر رو دیتی، کیونکہ زندگی بہت اذیت دینے لگی تھی۔ ماں باپ کا ہونا کیا تھا، اس بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ بھائی نے ایک دو مرتبہ میری شادی کی بات کی، مگر بھابھی ہر بار ٹال کر کہہ جاتی کہ ابھی تو بانو بچی ہے، یہ گھر سنبھالا نہیں جاتا تو کہاں شادی کے بعد سسرال کو سنبھال سکے گی۔ بھائی اس بات پر سر ہلاتے اور خاموش ہو جاتے۔ یوں ہر بار بھابھی اسی ہی کوئی بات کر دیتی تھی۔ بھائی نے مجھے کبھی بھی بھائیوں والا پیار یا مان نہیں دیا تھا۔ انہیں تو بھول چکا تھا کہ میری کوئی بہن بھی ہے اور اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہیں۔ ایک دن مجھ سے کچن کی صفائی کرتے وقت 2 شیشے کے گلاس ٹوٹ گئے۔ اس دن اس عورت نے مجھے بہت پیٹا۔ اگلے روز بھائی کے سامنے اتنا ڈرامہ کیا کہ بھائی نے میرا روتا چہرہ بھی نہ دیکھا، میری کسی بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے ڈانٹ کر کام پر چلے گئے۔ میرا پل پل یہاں اذیت میں گزر رہا تھا۔ اس واقعے کو ہفتہ ہو گیا تھا جب میں صحن میں بیٹھی گندم صاف کر رہی تھی۔ اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی، مگر بھابھی کا بتایا کام مجھے ہر حال میں کرنا ہی تھا، ورنہ وہ میرے خلاف کوئی نیا محاذ کھڑا کرنے میں دیر نہ لگاتی۔ کام کے دوران باہر ایک آئس کریم بیچنے والا آیا، جس کی آواز سن کر میرا دل آئس کریم کھانے کو للچا۔ میں نے چپکے سے اندر دیکھا تو بھابھی سو رہی تھی، سو چپ چاپ تھوڑی سی گندم ایک برتن میں ڈالی اور اس گندم کے بدلے آئس کریم خرید کر کھا لی۔ وہ پھیری والا جوان تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اس گھر میں رہنا ہے تو تھوڑی بہت چالاکی، جھوٹ اور مکاری سے ہی کام لینا ہوگا۔ جب زیادتیاں اور ظلم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ آئے روز کا جھگڑا اور مار پیٹ نے بھی مجھے سرکش بنا دیا تھا۔ میں بھی اس گھر سے رہائی چاہتی تھی۔ میں نے ایک پرانے سے تھیلے میں کچھ گندم چھپا کر رکھ دی۔ اب روز دوپہر کو چھپ کر آئس کریم کھاتی۔ آہستہ آہستہ میری اس پھیری والے سے واقفیت بڑھتی گئی اور ہم نے دوستی ہو گئی۔ شاید میں ایسا کبھی نہ کرتی، مگر جتنی قید تھی اور اذیت ناک میری زندگی کو بنا دیا گیا تھا، کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی فرار حاصل کرنا تھا۔ اب میں اس آئس کریم والے، جس کا نام حنین تھا، اس کے متعلق ہی سوچتی رہتی۔ دنیا کے لیے وہ پھیری لگاتا ہوگا، مگر میرے لیے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ حنین کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بہن تھی میرے جتنی، سو اسے مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ میرے پاس رکاوٹ اور اعتراض دونوں ہی بھائی بھابھی کی شکل میں موجود تھے۔ میں چاہ کر بھی انہیں اس کے لیے کبھی قائل نہ کر پاتی۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور کبھی واپس یہاں لوٹ کر نہ آنے کی قسم بھی کھائی۔ بھائی اور بھابھی ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ ان کے جاتے ہی اپنے 2-4 جوڑے میں نے ایک بیگ میں ڈالے اور اماں میرے لیے سونے کی 2 چوڑیاں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہاں سے وہ چوڑیاں اٹھائیں اور باقی کچھ ضرورت کا سامان اٹھایا اور حنین کے ساتھ فرار ہو گئی۔
تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم دونوں اس کے چھوٹے سے گھر میں پہنچے۔ حنین کی بہن کا نام سعدیہ تھا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور میرے آنے سے پہلے ہی مزیدار سا کھانا تیار کر کے بیٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم تینوں عدالت پہنچ گئے۔ اگلے 2 گھنٹے میں ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور وہ بانو جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، آج اپنے شوہر کی عزت بنے سر فخر سے اٹھائے کھڑی تھی۔ میں بہت خوش تھی، میری زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ سعدیہ کو میں کچھ بھی نہ کرنے دیتی اور سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہ بھی چند ہی دنوں میں میری گرویدہ ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ سارا دن پڑھائی کرتی رہتی۔ حنین اپنی بہن سعدیہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ابھی وہ چھوٹی لگتی تھی، مگر میں اس معاملے میں نہیں بولی کیونکہ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میرے بھائی میری شادی کرنا چاہتے تھے اور بھائی نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا، سو میں چپ کر گئی۔ اس کے امتحانات ہوتے ہی ہم نے ایک اچھی جگہ سعدیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ ایک اچھی جگہ دیکھ کر سعدیہ کی شادی کر دی۔ میں اب گھر میں بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ ہر وقت دل گھبراتا تھا، لیکن تنہائی میں بھی خدا نے مجھے اپنی رحمتوں سے نواز کر ختم کر دی۔ میری 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ حنین کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے جب ان کے ہاتھوں میں 2 ننھی کلیاں تھمائی گئیں۔ اسی خوشی میں وہ مٹھائی لینے باہر گئے تو کبھی نہیں لوٹے۔ شاید یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خوشی کا دن تھا۔ ان کی عمر 20 بیٹیوں کو دیکھ لینے تک ہی تھی۔ ایک تیز رفتار ٹرک انہیں کچلتا ہوا چلا گیا اور وہ اپنی آخری سانسیں سرد سڑک پر پڑے لے رہے تھے۔ اس اسپتال میں ایک نرس ہمارے محلے کی بھی تھی اور مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ بری خبر سن کر میرا ذہن ہی معاف ہو گیا اور اگلے 2 دن تک میں ہوش میں نہیں آئی۔ اسی نرس نے میری دیکھ بھال کی اور میری بچیوں کو سنبھالا۔ حنین کے بعد جینا بہت مشکل تھا، مگر اس بات کی ہمت مجھے اپنی بچیوں کی جانب دیکھ کر ملتی۔ جب ان کی شکلیں دیکھتی تو ادراک ہوتا کہ ان کے پیٹ بھی پالنے ہیں۔ حنین کے جانے کے بعد سعدیہ 2 ہفتے میرے پاس رہ کر واپس چلی گئی تھی۔ رات میں کئی مرتبہ اٹھ کر اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ دیکھتی، کہیں غلطی سے کھلا تو نہیں رہ گیا۔ اگر چھت پر کبھی بلیاں بھاگتی تو شور پیدا ہوتا، جس کے بعد میں پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ دن کے اجالے میں بھی گھر کے دروازے کو تالا لگا کر رکھتی۔ بچیاں چھوٹی تھیں، انہیں میں گھر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی ماں کی 2 چوڑیاں جو میں گھر سے بھاگتے وقت اٹھا لائی تھی، قریب ہی ایک سونار کو بیچ دی۔ وہ چوڑیاں اچھے وقتوں کی بنی ہوئی تھی، جن کا مجھے اچھا خاصا معاوضہ مل گیا، جو میرے اس برے وقت کے لیے کافی تھا۔ گھر میں ضرورت کا ہر سامان تو موجود ہی تھا، بس کھانے پینے کی فکر تھی، سو میں ان پیسوں میں سے ہی سارا خرچہ پورا کرتی۔ اوپر سے سعدیہ بھی وقتاً فوقتاً مجھے پیسے دیتی رہتی اور پیسے لینے کا میرا دل تو نہیں کرتا تھا، مگر جب تک بچیاں بڑی نہیں ہو جاتیں تب تک مجھے گھر رہ کر ہی ان کا خیال رکھنا تھا۔ جب بچیاں سال بھر کی ہوئیں تو اپنی گلی میں ہی ایک گھر کی صفائی کرنے لگی۔ دونوں بچیوں کو صبح سوتے چھوڑ کر میں جلدی سے سارا کام کراتی، جیسے تیسے کر کے۔ جب بچیاں 3 سال کی ہوئیں تو اب ہمارا خرچہ بھی بڑھ چکا تھا اور گھر بیٹھنے سے بھی گزارا نہیں تھا۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں میڈم کی منت کر کے آیا کا کام کرنے لگی اور وہیں اپنی بچیوں کو بھی لے جاتی۔ ابھی چونکہ وہ چھوٹی تھیں، پڑھ لکھ نہیں سکتی تھیں، لیکن سارا دن میری نظروں کے سامنے رہتی اور میں ان کا خیال رکھتی۔ حنین کی خواہش تھی کہ اس کے بچے بہت زیادہ پڑھیں اور خود کو اس زندگی سے نکل کر پڑھے لکھے لوگوں کی زندگی میں شامل کریں۔ میری بچیاں اب 4 سال کی ہو چکی تھیں۔ ایک روز میں ایسے ہی اسکول میں بچوں کو سنبھال رہی تھی، جب بھابھی وہاں آئیں تب معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی بھی یہیں پڑھ رہتی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا میری طرف آئیں اور بھرے اسکول کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ لگا کر گالیاں دینے لگیں۔ وہ بچوں کی بریک کا وقت تھا اور پورا اسکول میری اس بے عزتی کا گواہ تھا۔ بھابھی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ میری پچھلی ساری زندگی کو وہاں کھڑے تمام بچوں کے سامنے تار تار کر دیا۔ میری بچیاں بھی انہی سب بچوں میں کھیل کود رہی تھیں۔ بھابھی کے تھپڑ لگاتے ہی میرے پاس آ گئیں۔ اس عورت نے مجھ پر جتنے الزام لگانے تھے لگا لیے، لیکن میری بچیوں کو دیکھتے ہی بھر کر انہیں بھی مارنے کو لگ کی۔ لیکن شکر ہے اس تماشے کی خبر کسی نے میڈم کو کر دی تھی۔ وہ خود ہی باہر آ گئیں اور اس مزید بڑھتے تماشے کو روک کر مجھے اور بھابھی کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بھابھی نے وہاں بھی کوئی شرم یا لحاظ نہیں رکھا اور چلا چلا کر میری کردار کشی کرتی رہیں، جبکہ میں چپ چاپ ایک جانب اپنی دونوں بچیوں کو لیے کھڑی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔
میڈم نے بھابھی کی بیٹی کو اسکول سے نکال دیا۔ ان کے مطابق وہ ایسی عورت کی بچی کو تعلیم نہیں دے سکتی جس کی ماں کو ہی تعلیمی ادارے کی عزت کا خیال نہ ہو۔ ساتھ ہی مجھے بھی نوکری سے نکال دیا۔ ایک مرتبہ پھر اس عورت نے میرا سہارا چھین لیا، میری بچیوں کے حلق میں اترتے نوالے چھین لیے۔ اس سے تو اور بہت سے اسکول مل جانے تھے اپنی اولاد کے لیے، مگر میرا اور میری اولاد کا کیا بننا تھا؟ واپسی کے قدم اٹھاتے ہوئے بس اسی طرح کے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گئی، لیکن یہی تو خدا کی قدرت ہے، جب آپ کے لیے ایک راستہ بند ہو رہا ہو تو دوسرا خود بخود ہی کھل جاتا ہے۔ شام کو میری نند سعدیہ مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، کیونکہ میری مرحوم اماں کہتی تھی مہمانوں کو اپنی بساط سے بڑھ کر کھلاؤ تاکہ ان کے حصے کی برکت بھی تمہارے کھانے میں داخل ہو جائے۔ سو میرے پاس جتنی بھی پیسے تھے میں ان سے جا کر گوشت لے آئی اور تندور سے روٹیاں بنوا لائی۔ مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ کل ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ رزق کا وعدہ خدا نے خود کیا تھا، سو یہ میری پریشانی کا حصہ نہیں تھا۔ بھابھی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری بات کا مان رکھیں تو نائلہ نے ایسی بات تو کبھی بھی نہیں کی تھی، تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ ہاں سعدیہ بولو، آج تک تم نے ایسے تو کبھی اجازت نہ مانگی۔ بھابھی آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے یا یقیناً لگے گا، مگر آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا کہا کہ بلا وجہ پہیلیاں مت بجھواؤ اور جو کہنا چاہتی ہو وہ کہو، جس پر وہ دھیرے سے بولی بھابھی آپ شادی کر لیں، میری نظر میں ایک رشتہ ہے۔ سعدیہ کی اس بات پر میں جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ بھلا حنین کے جانے کے بعد میں کسی اور سے شادی کی خواہش کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو سعدیہ، تم میری پوری زندگی سے واقف ہو، مگر میں نے نہ ایسا کبھی سوچا ہے نہ مجھے کوئی خواہش ہے۔ بھابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی اسکول کی ایک استادنی میرے محلے میں رہتی ہے، اپنے بچے کو اس کے پاس ٹیوشن چھوڑنے گئی تو اس نے بتایا تھا، اسی لیے میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس چلی آئی۔ اب آپ کے میکے والے اسی شہر میں رہتے ہیں، بہت بار ان سے آپ کا ٹکراؤ بھی ہوگا، پھر ایسے میں آپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکیں گے؟ سعدیہ کی بات میں دم ضرور تھا، مگر میں دوسری شادی کر کے اپنی بچیوں کے مستقبل کا خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھا مجھے اسی طرح رہنا تھا۔ سعدیہ تمہاری بات تو درست ہے، مگر میں شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کبھی دوسرے شہر منتقل ہونے کا موقع ملا تو ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گی۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی اور گھر واپس چلی گئی، لیکن اگلی صبح چہکتی ہوئی دوبارہ سے مجھے ملنے آ گئی اور بولی دیکھیں بھابھی، جب انسان اجلے دل سے کچھ کرنے کو عہد کر لیتا ہے تو قدرت اس کے لیے خود راستہ بناتی ہے۔ میرے شوہر کو ان کے جاننے والوں نے ایک عورت کا کہا ہے جو ایک یتیم خانے میں بچوں کو سنبھال سکے، اسے وہیں رہائش ملے گی اور تنخواہ بھی گزارے لائق ہے، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نوکری دوسرے شہر میں ہے۔ اب آپ ایک دفعہ وہاں چلی گئیں تو دیکھیے گا مزید راہیں بھی کھل جائیں گی۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا، اچھے دن آنے والے تھے، رب نے میری سن لی تھی اور اگلے روز ہی ہم دوسرے شہر میں تھے۔ اب تو بچیوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا اور مجھے اس نوکری کا تجربہ بھی تھا۔ میں نے یتیم خانے میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ میرے حصے میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے جن کی دیکھ بھال میں بڑی توجہ سے کرتی تھی۔ ادارے والے میرے کام سے بہت خوش تھے۔ یتیم خانے میں رہائش بھی فری تھی اور تنخواہ بھی تھی، صرف کھانے کا خرچ تھا، وہ بھی بھلا ہم اتنا کتنا کر لیتے ہیں۔ آخر دن اچھے گزرنے لگے اور میں نے اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک روز میری دونوں بچیاں کچھ نہ کچھ بن کر ہی دم لیں گی۔ بلا شبہ میں پڑھی لکھی نہ تھی، مگر مجھے بہت شوق تھا اپنی بچیوں کو پڑھانے کا، سو روز شام کے وقت ان کے بستے کھلوا کر ان سے ہوم ورک کرواتی یا انہیں لکھتے ہوئے دیکھتی تو بے اختیار میری آنکھیں بھیگ جاتی اور مجھے حنین کی یاد ستانے لگتی۔ سب کہتے ہیں بیوہ ہے جی لے گی، لیکن بیوہ یا طلاق یافتہ دونوں کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر روز پل پل مرتی ہیں اور پل پل جیتی ہیں۔ بات بات پر انہیں اپنے ماضی کا کوئی نہ کوئی قصہ یا جملہ یاد آتا ہے۔ حنین کی اچانک موت پر میں بالکل پاگل ہو گئی تھی، مگر اب جا کر کچھ سنبھلی تو اپنی بچیوں کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھ کر پھر سے اس کی یاد آتی۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری بچیاں کب بڑی ہو گئیں پتہ ہی نہ چلا۔ اسکول کے بعد میں نے ان کا داخلہ ایک دستکاری کالج میں کروا دیا، جہاں انہیں تعلیم کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا جاتا۔ میں ابھی بھی یتیم خانے میں کام کرتی تھی۔ اپنے شوہر حنین کا گھر میں نے اپنے نند سعدیہ کو دے دیا تھا۔ میں کیسے اس کی ہر
چیز پر اپنا حق جما دی۔ اس کے شوہر نے کاروبار کرنا تھا سو اسے بھی ضرورت تھی۔ میری بچیاں تو بڑی ہو گئیں مگر میری تنخواہ صرف چند 100 روپے کے بڑھنے کے بعد وہیں کی وہیں تھی۔ ساتھ ہی اخراجات اور مہنگائی نے بھی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میری بیٹیوں کا کالج وہاں سے دور تھا، انہیں لینے کے لیے وین آیا کرتی تھی۔ وین کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ڈرائیور ایک عورت تھی جو بچیوں کو گھر سے لے جاتی اور گھر ہی آ کر اتارتی۔ کرایہ بھی اس عورت کا بے حد مناسب تھا۔ میری بچیوں نے دستکاری کالج کے جانے کے بعد کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ جب بھی میں انہیں پیسے دینے کی بات کرتی تو وہ کہتی کہ استانی ان سے کچھ نئے سوٹ سلوا لیتی ہیں اور بدلے میں انہیں پیسے دیتی ہیں، اسی لیے انہیں پیسے نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی بچیوں پر بہت فخر ہوتا تھا کیونکہ روز ہی وہ تھوڑے بہت پیسے مجھے بھی لا کر دیتی تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی سیکھ چکی تھی مگر روزانہ گھر واپسی پر ان کی کمر اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا تھا اور وہ آتے ہی سو جاتی تھی۔ پہلے چند دنوں تو میں نے تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کیا لیکن یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ مجھے اب حیرت ہونے لگی کہ یہ بھلا ایسی کون سی تھکاوٹ ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میری بیٹیاں پہلے جو تھوڑا بہت کام کر لیتی تھیں اب تو وہ بات بالکل ہی ختم ہو گئی۔ چھٹی والے دن بھی وہ سارا دن بے ہوشی کی حالت میں نیند پوری کرتی رہتی۔ اوپر سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میری دونوں بیٹیاں اب تو روزانہ بہت سے پیسے لانے لگی تھیں۔ اب مجھے پیسوں والی بات پر شک ہونے لگا۔ ایک دن میں ان کے کالج چلی گئی لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میری بیٹیاں تو کالج آتی ہی نہیں۔ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے کہ کالج نہیں جاتی تو کہاں جاتی ہیں۔ میں نے سوٹ سلائی والی بات استانی سے پوچھی تو استانی بننے لگی کہ بھلا کالج میں آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے ہیں، ان بچیوں سے ہم نئے سوٹ سلوا کر کیوں کر اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالیں گے؟ کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہے جو 3 ماہ میں سوٹ سلائی کرنا سیکھ جائے۔ میں واپس آ کے پوری رات میں جاگتی رہی، مجھے کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بچیوں سے میں نے کچھ نہیں پوچھا کہ شاید وہ مکر جاتی۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے جب آپ کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو وہ اتنی دور کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ صبح بھی بہت مشکل سے ہوئی تھی۔ میں نے بڑی بیٹی کو چھٹی کروائی کہ آج میری جگہ یتیم خانے تم چلی جاؤ۔ میری بات پر وہ ہچکچائی مگر پھر چلی گئی۔ میں نے اس کی جگہ نقاب اوڑھا اور چھوٹی بیٹی کو لیے گاڑی میں آ بیٹھی۔ مگر اس وقت میری تو جان ہی نکل گئی جب عورت نے آدھے راستے میں وین روک دی اور مجھے مریم یعنی میری بڑی بیٹی سمجھ کر ایک پیالہ تھمایا۔ میں پاگلوں کی طرح اس پیالے کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی کو کچھ بھی بولنے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ اس طرح بھی حالت میں بار بار انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ ڈرائیور عورت بولی، جاؤ مریم اپنا کام شروع کرو اور ہاں کوشش کرنا آج زیادہ بھیک لے کر آنا، میں تمہارے پیسے بھی بڑھا دوں گی۔ بس یہ بات تابوت میں آخری چیز ثابت ہوئی۔ میں نے فوراً سے نقاب پلٹا۔ مجھے دیکھ کر عورت تقریباً اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی۔ میرے پاس نوکیا کا چھوٹا سا موبائل تھا جسے دکھاتے ہوئے میں نے کہا، مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کر دوں گی اور اگر میں نے نہ بھی کر سکی تو میری بڑی بیٹی گھر میں موجود ہے، وہ فون کر دے گی، اس لیے ہمیں بغیر کوئی نقصان پہنچائے سب حقیقت بتاؤ۔ میری بات پر وہ چند لمحے بے چینی سے اپنے لب کاٹتی رہی مگر نہیں بولی۔ تبھی میری چھوٹی بیٹی بول اٹھی، امی یہ عورت ہمیں ڈراتی ہے، ہمیں مارتی بھی ہے اور کہتی ہے اگر ہم نے اس کے لیے بھیک نہ مانگی تو وہ گنڈوں کو بھیج کر آپ کو مروا دے گی اور یہی ہمیں روز تھوڑے سے پیسے بھی دیتی ہے۔ ہم دونوں کو روزانہ مختلف سگنل پر اتارتی ہے اور ہم پورا دن اس کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ واپسی کے ٹائم پہ یہ ہمیں گھر چھوڑ دیتی ہے۔ سارا دن سڑک پر بھیک مانگ مانگ کر ہماری کمر اور ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ بھی بہت ہو جاتی ہے۔ چھوٹی بیٹی کی بات سن کر مجھ میں سکت ہی ختم ہو گئی کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن شکر اسی لمحے میں نے پولیس کو فون کیا مگر تب تک وہ میرے بال بری طرح نوچ چکی تھی۔ دوسری جانب سے پولیس نے بھی فون اٹھایا تو چھوٹی بیٹی نے انہیں تمام صورتحال بتا دی۔ اس عورت نے جلدی سے ہم ماں بیٹی کو گاڑی سے باہر دھکا دے کر نکالا اور گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گئی۔ پولیس پہنچی تو ہم نے اس کی گاڑی کا نمبر اور حلیہ بتا دیا اور پھر شام تک وہ عورت سلاخوں کے پیچھے تھی۔ گھر آ کر میں دونوں بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ خفا ہوئی اور انہیں بری طرح ڈانٹا کہ ماں اگر ان پڑھ جاہل ہے تو کیا اسے اپنی بیٹیوں کی حرکتوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا؟ تم دونوں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس عورت سے ڈر کر بھیک مانگتی رہیں۔ وہ کام جو تمہاری ماں نے اپنی ساری زندگی نہیں کیا وہ
تم دونوں نے کرتے ہوئے ایک پل نہ سوچا کہ جب مجھے معلوم ہوگا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ میری باتوں پر دونوں بیٹیاں ہی رو رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر بار بار میرا دل دکھ رہا تھا، مگر مجھے سختی سے ان کی حوصلہ شکنی کرنی تھی۔ آج انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو کل نہ جانے کیا کر سکتی ہیں۔ جب میں ڈانٹ کر تھک گئی تو وہ دونوں میرے پاس آئیں اور بڑی بیٹی کہنے لگی، امی ہم پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات بھی تو ہمارے سامنے ہیں نا۔ ہم پورا دن آپ کو بچوں کو سنبھالتے ہیں، ان کا گھر صاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سے ہمارا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اسی لیے کیا کہ گھر کے کچھ اخراجات پورے ہو جائیں، کہ شاید ہم آپ کا کچھ بوجھ بانٹ سکیں، مگر ہمیں معاف کر دیں امی، ہم غلط تھے، ہم نے آپ کا اعتبار توڑا ہے، ہمیں معاف کر دیں امی، ہم غلط تھے، ہم نے آپ کا اعتبار توڑا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ابو کا خواب ضرور پورا کریں گے اور آپ بہت زیادہ پڑھیں گے اور آئندہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ وہ دن اور آج کا دن میری بچیوں نے بہت محنت کی اور یہ سچ ہے کہ خدا محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آج میری دونوں بیٹیاں ہی کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں اور غریب بچوں کے لیے ایک دستکاری اسکول بھی چلا رہی ہیں۔ برائی کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، لیکن کبھی بھی باطل کے سامنے سر خم نہیں کرنا چاہیے۔